پاکستان آبادی کے اعتبار سے دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے. یہاں 177 یونیورسٹیاں اور ڈگریاں جاری کرنے والے ادارے کام کر رہے ہیں، لیکن ان تعلیمی اداروں میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس کا دنیا کی 500 بہترین درسگاہوں میں شمار ہو. پاکستان نے جب اپنے سفر کا آغاز کیا تو اس وقت پورے ملک میں صرف ایک ہی یونیورسٹی تھی جسے ہم جامعہ پنجاب کے نام سے جانتے ہیں، لیکن اب پاکستان میں 177 یونیورسٹیاں اور اعلیٰ تعلیمی ادارے ہیں جن کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے. ان میں سے 103 سرکاری یونیورسٹیاں اور تعلیمی ادارے ہیں جبکہ باقی نجی شعبے میں قائم ہیں. لیکن جو کالج ایجوکیشن ہے اور خاص طور پہ یونیورسٹی ایجوکیشن ہے، انفارچونیٹلی ہم نے اس طرح سے، ایک تو یہ نہیں پاسبل گورنمنٹ کے لیے کہ وہ تمام جو اسٹوڈنٹس ہیں ان تک پبلک سیکٹر ایجوکیشن جو ہے وہ ایکسیس اس کو دے سکیں. ایکسیس میں جو ہائر ایجوکیشن کی ایکسیس ہے اس میں آپ پرائیویٹ سیکٹر انوالو ہوتا ہے اور پاکستان میں بھی ہے، لیکن انفارچونیٹلی جہاں یہ سپورٹ کرنا چاہیے تھا وہ کمرشلائزیشن والا فیکٹر کچھ ڈومینیٹ کر گیا، اور اتنا بڑا فیس سٹرکچر جو ہے وہ عام جو اسٹوڈنٹ ہے اور جو بنیادی طور پہ سیکنڈ کلاس کہہ لیں معاشرے سے آ رہے ہیں اور اس طرح سے اتنے ڈیولپ نہیں ہیں، ان کے لیے اتنا بڑی فی پے کرنا مشکل ہوتا ہے، اور اس لیے ان کے لیے اپرچونٹیز محدود ہو جاتی ہیں کیونکہ پبلک سیکٹر میں اتنا بڑا نمبر اکوموڈیٹ ہو ہی نہیں سکتا. تو پرائیویٹ سیکٹر کو جہاں ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ان کو انکریج کیا جائے، وہاں یہ بھی ضرورت ہے کہ ان کو یہ بھی احساس دلایا جائے کہ وہ کنٹریبیوٹ کریں ملک کے لیے، اور ان نوجوانوں کو ایکسیس دیں ہائر ایجوکیشن کی جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور آگے پڑھنا چاہتے ہیں. جو ہائر ایجوکیشن ہے اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو ٹیچرز ہیں ان کی استعداد کیا ہے، اور فیکلٹی ممبر سائنسز میں ہو، ہیومینٹیز میں ہو، سوشل سائنسز میں ہو، کسی بھی شعبے میں ہو، اس کو ٹھوک بجا کے رکھنا چاہیے کہ اس کی ڈگری کہاں سے ہے اور اس کی پبلیکیشنز کیا ہے. ایک میرٹ کا سسٹم اگر ہم لے آئیں اور ایکڈیمک اکاؤنٹیبلٹی ہو تو میرا خیال ہے کہ ہم آہستہ آہستہ اپنے نظام کو بہتر کر سکتے ہیں. عالمی معیار کے مطابق ہماری یونیورسٹیز جو ہیں وہ کہیں کہیں ٹھیک ہیں، اتنی حالت بری نہیں ہے، اور یہ پچھلے 10-15 سال کی جو ایک ایفرٹ رہا ہے یہ اس کا نتیجہ ہے. تو 10-15 سال میں ہم نے کافی اس میں بہتری آئی ہے، مگر ابھی بھی گیپ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور جو ایگزسٹنگ ادارے ہیں ان کو بہت زیادہ اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے فگرز کے مطابق پنجاب میں ہمارے پاس 6000 پی ایچ ڈیز جو ہیں وہ مزید ہونے چاہیے. تو دس از آل انویسٹمنٹ، اور دس آل مینس کہ ایک ڈائریکشن میں آپ کا فوکس جو ہے وہ کنسسٹنٹلی رہنا چاہیے. تو لیٹس ہوپ کہ یہ اسی طرح سے کام جاری رہے، اور یہ جو انویسٹمنٹ کر رہی ہے حکومت ایجوکیشن میں یہ بڑھے، اور بہت سی بڑھانے کی ضرورت ہے. اور ساتھ میں اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ جو آپ لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں ان کو ابزارب کرنے کی کیپیسٹی بھی آپ میں ہونی چاہیے. اگر گورنمنٹ کالج میں آج، یونیورسٹی میں آج چند پروفیسر ہیں، یہاں ہونے چاہیے 100 پروفیسر، تو وہ 100 پروفیسر اگر کہیں سے آ جاتے ہیں تو ان کو ابزارب کرنے کی کیپیسٹی بھی ہم میں ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ 100 آ گئے ہیں اور ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے ان کو رکھنے کے لیے. سو یہ سب چیزیں جو ہیں ایک وشس سرکل کی طرح ہیں، سب جڑی ہوئی ہیں چیزیں. جی، ہائر ایجوکیشن میں ایک تو یہ کہ ہماری کنٹری موسٹلی از اے ینگ کنٹری، ہمارا فوکس بہت حد تک پرائمری پر رہنا، پرائمری اور سیکنڈری پہ ہونا چاہیے. ہائر ایجوکیشن میں بات کروں گی اسٹوڈنٹس کے علاوہ میں زیادہ فیکلٹی کی بات کرنا چاہوں گی کہ جو بچے آپ کے جب گریجویٹ کر جاتے ہیں اور پھر آپ کے فیکلٹی لگتے ہیں. ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ایک ریکوائرمنٹ بنا دی کہ جو بھی کوئی اسسٹنٹ ایسوسیٹ پروفیسر لگائے کسی یونیورسٹی میں بھی اس نے پبلش کرنا ہے، لیکن کسی نے ان لوگوں کو، ان جونیئر پروفیسرز کو ٹریننگ نہیں دی. ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم ان پہ کہتے ہیں کہ یہ پلیجرائز کر رہے ہیں، انہیں کاپی رائٹ کا کچھ پتہ نہیں، یہ چھاپا مار لیتے ہیں. یہ وہی چیز ہے نا جیسے بچے اسکول میں چیٹنگ کرتے ہیں یا رٹا مار کے ایگزام پاس کر لیتے ہیں. تو بڑے ہو کے بھی جب وہ پروفیسر لگ جاتے ہیں ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس میں تو وہ ایسا ہی کرتے ہیں. لیکن
کیا ہماری حکومت یا ہماری کوئی یونیورسٹی یہاں پر ایسی کوئی فیسلٹی پرووائڈ کر رہی ہے کہ یہ جو ینگ پروفیسرز لگے ہیں یونیورسٹیز میں ان کو ٹریننگ ملے کہ ایک اچھا ایکڈیمک آرٹیکل لکھتے کیسے ہیں, لٹریچر ریویو کرتے کیسے ہیں, ریسرچ میتھڈس کیا ہوتے ہیں, آپ اپنا ریسرچ کویسچن کیسے آرٹیکولیٹ کرتے ہیں, اور پلیجرزم میں اور پیرافریزنگ میں کیا فرق ہے. ان چیزوں کے لیے فری آن لائن ٹریننگز دنیا بھر کی بیسٹ یونیورسٹیز دیتی ہیں, لیکن ہم نے تو اتنا بھی نہیں کیا ان کے لیے کہ ہم ان کو اس کا لنک ہی پرووائڈ کر دیں. تو ہم بیٹھ کے سائڈوں پہ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ دیکھیں جی انہوں نے 3rd کلاس جرنل بنا لیا یا کچھ, اور کیسے لوگ بھرتی ہو گئے ہماری یونیورسٹیز میں, بیڈ کوالٹی ٹیچرز آ گئے. ٹیچرز کو کرٹیسائز کرنا سب سے آسان کام ہے اس ملک میں, لیکن کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ ٹیچرز اور پروفیسرز جو ہیں ان کو کس قسم کی سرکمسٹانسز میں پرفارم کرنا پڑتا ہے. پاکستان کی تعلیم اور تحقیق کا نیٹ ورک HEC نے 2002 میں قائم کیا. یہ 250 یونیورسٹی اور اعلیٰ تعلیمی اداروں کو باہمی رابطے اور ابلاغ کا بنیادی ڈھانچہ فراہم کر رہا ہے. اپنی پالیسیوں کے باعث اگرچہ ہائر ایجوکیشن کمیشن شدید اعتراضات کی زد میں رہا ہے, جہاں کئی اکیڈمیز نے تحقیق کے معیار میں بہتری کو نظر انداز کرتے ہوئے کمیشن پر نمبرز گیم کھیلنے کے الزامات بھی عائد کیے. یہ دلیل بھی دی جاتی ہے کہ معیار کو نظر انداز کرتے ہوئے یونیورسٹیوں اور پروفیسرز پر بے دریغ رقم خرچ کی گئی, اور اس طرح ہائر ایجوکیشن کمیشن نے غیر معیاری مطبوعات کی نہ صرف ہول سیل لگائی بلکہ اس کے ذریعے بڑے پیمانے پر ادبی سرقے کو فروغ ملا. اسی وجہ سے کئی ماہرین تعلیم اور ناقدین جن میں پرویز ہڈبائی شامل ہیں نے پاکستانی یونیورسٹیوں کو ردی کی فیکٹریاں قرار دیا. سن 2000 میں جب میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا اور ٹیلی کمیونیکیشن کا وزیر مقرر ہوا تھا, تو اس وقت ہم نے ایک بہت سے بنیادی تبدیلیاں کریں تعلیم کے اندر, خاص طور پہ اعلیٰ تعلیم میں, اور میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کا چیئرمین بھی رہا. اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہم نے اقدام کیے ان میں چند اقدام جو اہم تھے وہ یہ تھے کہ کسی بھی جامعہ کا معیار جو ہے وہ اس کے بلڈنگز کے تعداد یا اس کے ایکوپمنٹ سے نہیں ہوتا, بلکہ اس کے اساتذہ کے معیار سے ہوتا ہے ڈٹرمن. تو ہم نے کوئی 11,000 بچوں کو دنیا کی چوٹی کی یونیورسٹی میں بھیجا. 5,000 جو تھے وہ PhD کے لیے گئے, اور باقی 5-6 ہزار جو تھے وہ پوسٹ ڈاکٹرل ٹریننگ اور اسپلٹ PhD پروگرام سے باہر گئے. اور پھر ہم نے وہ ماحول پیدا کیا کہ یہ لوگ واپس آئیں, اور ہم نے ایک سیلری سٹرکچر تبدیل کر دیے, ایک نیا ٹینیور ٹریک سسٹم لے کر آئے سیلریز کا, جس کے تحت ایک استاد کی سیلری ایک فیڈرل منسٹر کی سیلری سے 4 گنا بڑھا دی گئی. لیکن اس میں ہم نے کانٹریکٹول سسٹم رکھا کہ آپ کی پہلے 3 سال بعد بین الاقوامی ایویلویشن ہوگی, اس کے بعد ایک دوسری 3 سال مزید گزرنے کے بعد دوسری بین الاقوامی ایویلویشن ہوگی, اور پھر آپ کو پرماننٹ کیا جائے گا. ایک ڈیجیٹل لائبریری اسٹیبلش کی جس کے تحت 65,000 کتابیں اور 25,000 بین الاقوامی جرنلز فری میں ساری یونیورسٹیز میں اویلیبل کر دیے. پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ پاک سیٹ 1 لے کر آئے, جس کے تحت تعلیم خاص طور پہ ورچوئل یونیورسٹی جو ہم نے قائم کری اس میں ایک پورا ٹرانسپونڈر اس میں اویلیبل کیا. اوپن ایکسیس انسٹرومنٹیشن کا سسٹم لے کر آئے, جس کے تحت کوئی بھی محقق جو ہے اپنے سیمپلز ملک کے کسی ادارے میں اس کی انالیسس کرا سکتا تھا فری آف چارج. اور یہ سب جو بچے گئے ان کے لیے $1 لاکھ کی گرانٹ ہر ایک کے لیے ارینج کری, جو 1 سال پہلے آنے سے پہلے اپلائی کر سکتے تھے اس گرانٹ کے لیے, تاکہ کسی کمزور یونیورسٹی میں بھی آئیں تو ان کے پاس فیسلٹیز اور انفراسٹرکچر کچھ پیدا ہو جائے. اور اسی طریقے سے ساری یونیورسٹیز کی رینکنگ کری, جو بیسٹ پروڈکٹیو سائنٹسٹ تھے ان کے لیے ایوارڈ دینا شروع کیا, اور بہت سارے اور اقدام کیے, جس کے نتیجے میں ہماری سن 2000-2001 میں صرف 700-800 پبلیکیشنز آتی تھیں, وہ بڑھ کر اب 10,000 سے زیادہ بڑھ گئی ہیں سالانہ, اور ہم ہندوستان سے آگے ہو گئے ہیں بین الاقوامی پبلیکیشنز میں فی ملین پاپولیشن کے حساب سے. تو ایک بہت بڑا انقلاب آیا اس زمانے میں, جس کی وجہ سے ہندوستان بھی خاصا پریشان ہو گیا, اور ہندوستان کے پرائم منسٹر کو باقاعدہ ایک پریزنٹیشن دی گئی 22 جولائی 2006 کو کہ پاکستان میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں, اور ہندوستان ٹائمز جو ان کا بہت سب سے بڑا انگریزی کا اخبار ہے اس کی ہیڈ لائن آئی پاک تھریٹ ٹو انڈین سائنس. اس میں ذکر ہوا کہ میں جو کچھ کر رہا تھا سائنس میں اور اعلیٰ تعلیم کی, کس طرح پورا جو لینڈسکیپ ہے تعلیم کا وہ بدل رہا ہے. ایک بڑی اچھی تبدیلیاں آئیں پاکستان میں, اور ہماری بین الاقوامی رینکنگ ہماری یونیورسٹیز کی
جب میں نے 2002 میں چارج سنبھالا تھا چیئرمین HEC کا، تو ہماری ایک بھی یونیورسٹی دنیا کی چوٹی کی 500 یونیورسٹی یا 400 میں نہیں تھی. جب 2008 میں استعفیٰ دے کے الگ ہوا تو ہماری کئی یونیورسٹیاں، جیسے کہ 250 نمبر پہ کراچی یونیورسٹی تھی نیچرل سائنسز میں، 270 نمبر پہ UET لاہور تھی، 281 نمبر پہ نسٹ وغیرہ تھیں، تو کئی یونیورسٹیز ٹاپ 250 300 میں آ گئیں. لیکن بعد میں یہ ہوا کہ اس کو سارے کو ختم کر دیا گیا پروگرامز کو، اور پچھلی حکومت نے جو اسکالرشپس تھیں، جس کی وجہ سے آج ہماری بدقسمتی سے ایک بھی یونیورسٹی دنیا کی چوٹی کی 700-800 یونیورسٹیز میں نہیں ہے. جو کمزوریاں ہیں ہماری، ایک تو لوور لیول سکول سسٹم پورے ملک میں وہ تباہ حالت ہے. کالج ایجوکیشن جو ہے وہ پوری تباہ حالت ہے. یونیورسٹی ایجوکیشن میں قدرے بہتری آئی ہے جیسے میں نے کہا، لیکن پھر واپس ہو گئے ہیں. اب موجودہ حکومت نے برقرار کی ہے، دوبارہ بجٹ وغیرہ دوبارہ دیا ہے، خاصا بڑھایا ہے، جس سے حالات پھر بہتر ہونے شروع ہوئے ہیں. لیکن پھر بھی صورت یہ حال یہ ہے کہ ہماری کسی بھی ایک بھی یونیورسٹی آج دنیا کی ہائر ایجوکیشن ٹائمز UK رینکنگ میں 300 400 500 میں نہیں ہے. فنڈنگ میں پاکستان جو ہے تقریباً 2 یا 2.25% اپنے GDP کا تعلیم پہ لگا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا شمار اس وقت دنیا کے سب سے کم ترین 9 ممالک میں ہوتا ہے دنیا کے جو تعلیم پہ خرچ کر رہے ہیں، جو کہ ایک بہت بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ ایک نیوکلیئر پاور ہوتے ہوئے ہم تعلیم کو وہ پرائرٹی نہیں دے رہے جو دینی چاہیے. تو جب تک کہ ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ آج کی دنیا علم کی دنیا ہے اور وہی ممالک آگے بڑھ رہے ہیں جنہوں نے سمجھ لیا ہے کہ ان کی اصل دولت ان کی افرادی قوت میں پوشیدہ ہے، جب تک پاکستان آگے ترقی نہیں کر سکتا. ایک چھوٹا سا ملک لے لیں سنگاپور، سے آبادی کراچی سے 1/4، قدرتی وسائل کوئی بھی نہیں، لیکن ان کے پچھلے سال کی ایکسپورٹس جو تھیں 518 ارب ڈالر، جبکہ پورے پاکستان کی ایکسپورٹس صرف 23 ارب ڈالر. تو کیا وجہ ہے کہ چھوٹے سا سنگاپور کی ایکسپورٹ پورے پاکستان سے 20 گنا زیادہ ہیں؟ جواب نالج اکانومی، علم پر مبنی معیشت. اس کی طرف جب تک پاکستان نہیں بڑھے گا، جب تک ہم غربت کے چنگل سے آزاد نہیں ہو سکتے. ملتان یونیورسٹی کا سکینڈل آپ نے دیکھا ہوگا کہ کون سے یہ لوگ وہ ہیں جن کا سیاست سے تعلق ہے، جن کا بزنس سے تعلق ہے. پراپرٹی ڈیلرز پاکستان میں یونیورسٹیاں چلا رہے ہیں. دیکھیں، ہائر ایجوکیشن کا معاملہ یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن بھی اگنورڈ ہے. تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا کہ وقت آیا اس میں سنبھلا اس لیے سنبھلنے کا میں انڈیکیٹر آپ کو جب میں کہتا ہوں کہ ایک وقت میں آ کے کچھ سنبھلا، وہ بجٹ سے پتہ لگتا ہے. گورنمنٹ کے رویے کا بجٹ سے پتہ لگتا ہے کہ بجٹ میں کتنے % ایلوکیٹ کر رہا ہے. تو میں نے جس طرح آپ نے پہلے گزارش کی، آپ کو بتایا، نشاندہی کی کہ جو شروع ہوا تھا سلسلہ ہائر ایجوکیشن میں بہتری کا، ویسے تو اگر آپ ترقی پذیر ممالک میں دیکھیں تو پاکستان کا ہائر ایجوکیشن میں بھی آغاز بہت اچھا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن UGC جو بنی تھی، جو فنڈنگ ایجنسی تھی بنیادی طور پر یونیورسٹیوں کو فنانس فراہم کرنے کی اور ان کی مینجمنٹ کو بہتر بنانے کی، وہ پاکستان میں اس کا آغاز ہوا تھا، یہاں ساؤتھ ایشیا میں. انڈیا نے ہمیں فالو کیا. انڈیا نے 2 پروجیکٹ ایسے ہیں پاکستان کے ایجوکیشن سیکٹر میں. ایک ہائر ایجوکیشن کا UGC جو ہمارے یہاں اب ہائر ایجوکیشن ہو گیا، ہم نے اس کو فردر ڈیولپ کر کے ہائر ایجوکیشن میں ہم اس کو لائے، کمیشن بنایا ہم نے. انڈیا نے اندرا گاندھی کے دور میں UGC کو فالو کیا. پھر یہ جو ہمارا ڈسٹینس ایجوکیشن ہے، جس کو آپ کہتے ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے جو پروگرامز ہیں اسلام آباد کے، کہ آپ گھر بیٹھے کے اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے اور آپ کی ارج ہے کہ آپ ایجوکیشن حاصل کریں، تو لاکھوں کی تعداد میں جو نوجوان ہیں، لڑکے لڑکیاں، وہ گریجویٹ ہوئیں گے. یہ جو علامہ اقبال، تو سب کچھ غلط نہیں ہے، بہت سے انسٹیٹیوشن اچھے بھی بن رہے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ایک گورنمنٹ کا کیا رویہ ہے اور عام آدمی کی ایکسیس میں کیا ہے، وہ کتنا ہے. جو کچھ اچھا ہے کیا وہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے، یا یہ لازم ہے کہ وہ جو بھی برا ہے اس تک بھی پہنچ جائے. تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کانسٹیٹیوشن میں آپ کو بتاؤں ایک بات بہت بنیادی بات ہے، ابھی یہ زیادہ پروموٹ بھی نہیں ہو رہی، کہ جو 18ویں ترمیم آئی ہے، اس میں ایجوکیشن اب بنیادی حقوق میں شامل ہو گئی. کہ جس طرح آپ کو بولنے کی آزادی ہے، جس طرح آپ کو اظہار رائے کی آزادی ہے، جس طرح آپ کو موو کرنے کی آزادی ہے کہ آپ کسی بھی ملک کے حصے میں جا سکتے ہیں. ہر بندہ تو نہیں جا سکتا، ہر پاکستانی جا سکتا ہے. تو اسی طرح پاکستانی کا یہ بنیادی حق ہے
ये उसका राइट बन गया है। और जो बुनियादी हकूक़ के मामलात होते हैं वो आइनी होते हैं, और जो आइनी बुनियादी हकूक़ हैं उसकी पाबंद हुकूमत होती है। जो यूनिवर्सिटीज़ में करप्शन है उसकी मिसाल कोई नहीं मिलती। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में कैसे करप्शन है कि वाइस चांसलर्स ऐसे लोग अपॉइंट हुए हैं जिनको अपॉइंट नहीं होना चाहिए, और फिर जो लोग अपॉइंट होते रहे वो कहते हैं जी हमें ना चाहिए। उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है उसकी एवेल्युएशन का कोई सिस्टम नहीं है। फिर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बेहद करप्शन है कि पेपर किसी ने किसी क्रेडिबल पीयर रिव्यू जर्नल में एक भी पब्लिश नहीं किया, लेकिन उसने कोई 25-30 PhD रजिस्ट्रेशन के ऊपर साइन कर दिए हैं। दुनिया में ऐसा होता है। और किस किस्म की आप क्वालिटी एजुकेशन आप वहाँ पे पैदा कर रहे हैं, तालीम दे रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो एकेडमिक ऑडिट है, अकाउंटेबिलिटी है, उसको कोई सिस्टम यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद नहीं है। कहते हैं जी हम बिल्कुल ऑटोनोमस हैं, आज़ाद हैं, हमें ना चाहिए, कोई नहीं हमें ना पंजाब गवर्नमेंट पूछ सकती है, ना हायर एजुकेशन कमीशन पंजाब को पूछ सकता है, ना जो नेशनल जो हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद के अंदर है, फेडरल लेवल पे है, ना वो पूछ सकता है। कि यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी को ऐसा समझा गया है कि हमारी अलग यूनियन है, एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन अलहदा है, स्टूडेंट्स की यूनियन अलहदा है, क्लर्कों की यूनियन अलहदा है। तो उससे फिर कोई अकाउंटेबिलिटी का जो अमल है या ट्रांसपेरेंसी का अमल है वो पैदा नहीं होता। ऐसे लोग अपॉइंट किए गए हैं। मैं पंजाब की बात नहीं कर रहा, खैबर पख्तूनख्वा में जिन्होंने के थीसिस चोरी किए हुए थे, उनके केसेस चल रहे हैं, करप्शन के केसेस चल रहे हैं। और केपी की हुकूमत ने उनको डेवलपमेंट फंड देने से इनकार कर दिया कि इनकी मुद्दत किसी तरीके से ख़त्म हो, नए वाइस चांसलर लगें तो तब शायद के हालात बेहतर हो। इसके अलावा आप करप्शन देखें कि यूनिवर्सिटी तो है सरगोदा में, उसका कैंपस यहाँ पे किस तरह बना हुआ है, लाहौर के अंदर कैसे बना है। उन्होंने चार्टर बेचे हैं 8 जगहों के ऊपर, ये यूनिवर्सिटियाँ क्या हैं। मुल्तान यूनिवर्सिटी का स्कैंडल आपने देखा होगा कि काउंसिल, ये लोग वो हैं जिनका सियासत से ताल्लुक़ है, जिनका बिजनेस से ताल्लुक़ है। प्रॉपर्टी डीलर्स पाकिस्तान में यूनिवर्सिटियाँ चला रहे हैं, किस तरह से चला रहे हैं। उनको एक बनी बनाई यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा जिसके 8-9 कैंप, मियांवाली में कैंपस है, जैलम में कैंपस है, यहाँ पे कैंपस है, पिंडी में कैंपस है। भाई दुनिया में ये ऐसा नहीं होता। जब हम कहते हैं कि ऐसा आप क्यों करते हैं, कहते हैं हम तालीम को फैला रहे हैं। तालीम को फैलाने का ये तरीका है कि आप अपना चार्टर, ये आपको जो एक मुकद्दस अमानत आपको मिली है, आप इसको कुछ सिक्कों के एवज बेचते हैं। वो ये है कि जी हमें वो 1% देंगे, उससे हम अपनी रिसर्च करेंगे, हम अपनी डेवलपमेंट करेंगे। ऐसे रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं होती कि ये पंजाब में, ये पंजाब की हुकूमत ने करवाया है, और इसमें इसके पंजाब की हुकूमत के वजीर, पंजाब की हुकूमत के लोग इसमें शामिल हैं, इस करप्शन में। इससे बड़ा और आपकी तनज़ली का और आपकी यूनिवर्सिटी की साल का मामला और क्या, इससे ज़्यादा नीचे आप कितना जा सकते हैं। उसके नतीजे भी अब बहुत अच्छे भी हैं, और उसमें ये भी हुआ कि कुछ चंद ऐसे सब कैंपसेस थे जो सब स्टैंडर्ड थे। अब उसको हम फिर दोबारा रिव्यू कर रहे हैं, और जितने सब स्टैंडर्ड कैंपसेस थे उनको हम नहीं चलने देंगे, मगर जो उनके स्टूडेंट्स थे उनको हम अपनी और यूनिवर्सिटीज़ में एब्जॉर्ब करके उनको उनकी डिग्रीज़ और उनकी तालीम में कोई हर्ज ना हो, वो हमने अपनी पॉलिसी बनाई है कि स्टूडेंट्स को किसी तरीके से हम ना उनका पढ़ाई में हर्ज होने देते हैं और ना कोई ऐसी बात करें जहाँ उनमें डिस्करेजमेंट आए। तो हमारा जो पॉलिसीज़ हैं वो स्टूडेंट्स को इनकरेजमेंट देना, उनका साथ देना, उनके प्रॉब्लम्स का हल करना। ये नहीं है कि हम उनको कहें भाग जाओ, हम तुम्हारी बात नहीं सुनते। हम हर बच्चे की बात सुनने को तैयार हैं, उसके जो जायज़ उनकी डिमांड्स हैं हम पूरी करने को तैयार हैं। जो उनको फैसिलिटीज़ चाहिए तालीम के लिए हम देने को तैयार हैं। हमारे अभी फ़िलहाल पंजाब में PhDs की कमी है, प्रोफेसर्स की। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम PhD प्रोफेसर्स मुल्क के अंदर भी रह के और मुल्क बाहर भेज के भी हम PhD प्रोफेसर्स की कमी पूरी करें, ताकि हमारा जो म्यार है तालीम का और बेहतर हो जाए। हर डिसिप्लिन में जितने PhDs की ज़रूरत होती है उतने हम उसको पूरा करें, और हम है कि वो
वहाँ के محققین نے بین الاقوامی معیار کے کتنے تحقیقی مقالے یعنی ریسرچ آرٹیکل لکھے ہیں اور ان کو کس طرح کے جرنلز میں شائع کیا گیا ہے. نہیں کمرشلائز بھی ہوئی ہے, میرا خیال ہے پازیٹیو اثرات بھی آئے ہیں. پرائیویٹ ایجوکیشن جو ہے وہ اس کی ڈائنامکس فرق ہوگی. جو بھی انویسٹر انویسٹ کرتا ہے ایجوکیشن میں وہ منافع کے لیے کرتا ہے, مگر کئی ادارے بڑے سکسیزفل ہیں, صحیح چل رہے ہیں, پیسے بھی بنا رہے ہیں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک خاص پبلک کو کیٹر کرتے ہیں جو شاید طبقہ ہماری پبلک سیکٹر ایجوکیشن سے زیادہ وہ کماتا ہے, مگر شاید اتنا نہیں کماتا جتنا باہر جو بچے بھیجے جاتے ہیں یا چلے جاتے ہیں اپنے پیرنٹس کے بل بوتے پر. تو وہ ان بٹوین والا جو طبقہ ہے ان کو وہ کیٹر کرتا ہے. تو کئی تو بالکل ہی ٹھیک ہے, پیسے ہی بنا رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے, اور وہ ان لوگوں کو کیٹر کر رہے ہیں جن کا رزلٹ اچھا نہیں آتا ہے, وہ لوگ وہاں چلے جاتے ہیں. مگر کئی ہیں, مطلب لمز کا ایگزامپل ہے, لاہور اسکول آف اکنامکس کا ہے, اس طرح آپ کو اور بھی ادارے مل جائیں گے جو اچھا کام کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے ایک جہاں اگر یہ پرائیویٹ ادارے اچھا کام کرتے ہیں اور ان کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے تو ایک کمپٹیشن بھی جنریٹ ہوتا ہے بٹوین پبلک سیکٹر اینڈ بٹوین پرائیویٹ سیکٹر. سو یہ ایک ہیلدی ٹرینڈ بھی ہے اس میں. مگر جیسے کہ سب چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کسی چیز کو مس یوز کریں یا اس کا پراپر یوز نہ کریں تو وہ کہیں اور چلی جاتی ہے. چیز آپ کو آل دا وے کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ کو سب سے پہلے تو جو لیڈر جو ہے, جو پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر ہوں, وہ سمجھیں کہ اب قدرتی وسائل کی کوئی اہمیت نہیں رہی. آج جو ہے سارا کھیل جو ہے وہ ہائی ٹیکنالوجی کا ہے, اور ہائی ٹیکنالوجی کے لیے آپ کو ورکرز چاہیے, ایک نالج اکانومی کے لیے نالج ورکرز چاہیے, آپ کو ٹاپ سائنٹسٹ چاہیے, ٹاپ انجینئرز چاہیے, ریسرچ چاہیے تاکہ نئی نئی چیز آپ ایجاد کریں. اس وقت دنیا تقسیم ہو چکی ہے ایک نالج ڈیوائڈ میں, جن کے پاس علم ہے اور وہ نئی نئی چیزیں بنا رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں, چاہے وہ گاڑیاں ہوں یا ایئر کنڈیشنرز ہوں یا موبائل فونز ہوں یا بہت ساری چیزیں ہیں ساری. اور دوسرا حصہ دنیا کا ایسا ہے جو گھاس پھوس اگاتے ہیں, اس کو ایکسپورٹ کر دیتے ہیں, تھوڑا بہت جو کماتے ہیں اور اس سے ٹیکنالوجی خریدتے ہیں. ان میں اتنی قابلیت نہیں ہے کہ وہ ٹیکنالوجی خود بنا کے آگے کسی کو ایکسپورٹ کر سکیں. تو یہ بدقسمتی سے جو جن کے پاس پیسہ ہے, عرب ممالک, وہ بھی اسی بیماری کا شکار ہیں کہ ان کے اندر خود قابلیت نہیں ہے. تو ایک زمانہ تھا کہ یہ کیملز پہ, اونٹوں پہ ہوتے تھے, اور پھر کیڈلیکس آ گئیں, اور پھر وہ زمانہ اب آ رہا ہے کہ واپس اونٹوں کا زمانہ آ رہا ہے, کیونکہ اب تیل کے دام کم ہو گئے ہیں اور اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں. تو ایک موقع آیا تھا, تاریخ نے ان کو موقع دیا تھا لیکن انہوں نے استعمال نہیں کیا. تو اسلامی دنیا میں اس وقت صرف ترکی ہے یا ایران ہے یا ملیشیا ہے, یہ 2-3 ممالک ہیں جو بہت تیزی سے آگے بڑھے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے علم کو اہمیت دی ہے. باقی سارے ممالک جو ہیں وہ سب اندھیروں میں ہیں. اور کتنا اندھیرا ہے, یعنی کہ خالی ایک اچھی یونیورسٹی لے لیں مغرب کی, کیمبرج یونیورسٹی, 90 نوبیل پرائزز مل چکے ہیں کیمبرج یونیورسٹی کے فیکلٹی ممبرز کو. کیمبرج یونیورسٹی کا ایک کالج لے لیں, ٹرینٹی کالج, 32 نوبیل پرائز ونرز ہیں خالی ٹرینٹی ایک کالج سے, وہاں کی یونیورسٹی کی. اسلامی دنیا کی طرف نظر ڈالیں جس میں پاکستان, ترکی وغیرہ, ملیشیا سب شامل ہیں. ان 57 ممالک میں آج تک ایک بھی نوبیل پرائز سائنس میں نہیں ملا ہے اس کام پہ جو کہ اسلامی دنیا میں کیا گیا ہو. ہاں, ہمارے ہاں 2 لوگ تھے, ایک عبدالسلام تھے اور ایک زحیل احمد تھے, لیکن وہ دونوں نے برطانیہ اور امریکہ میں زندگی گزاری اور وہیں پہ کام پہ انہیں نوبیل پرائز ملا. تو یہاں پہ ابھی تک 0 آؤٹ پٹ ہے نوبیل پرائز ونرز کی پوری اسلامی دنیا میں. تو ہم اندھیرے میں رہ رہے ہیں, اور اندھیرے میں, اور عام لوگ جو ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا فرق آ گیا ہے, دنیا کہاں چلی گئی ہے اور ہم کہاں پہ بھٹک رہے ہیں. اور وجہ وہی ہے کہ ایک ویژنری لیڈرشپ جب تک نہیں ہوگی آپ ترقی نہیں کر سکتے. HEC کے قیام کے بعد پاکستان میں طلبہ اور اساتذہ دونوں کو ملکی اور غیر ملکی اسکالرشپس مل رہی ہیں. ایک بہت بڑا سوال اگرچہ گزرتے ماہ اور سال میں پاکستان کے اعلیٰ تعلیمی شعبے کے بنیادی ڈھانچے میں بہتری اور PhD اسکالرس کی بڑھتی ہوئی تعداد کے سبب حیرت انگیز ترقی ہوئی ہے, اس کے باوجود سوچنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے حقیقی مسائل حل کرنے کے لیے محققین اور سائنسدانوں کو مناسب ماحول اور وسائل دستیاب ہیں. دیگر سوالات نئے علوم, محققین کی تعداد بڑھانے, تحقیقی
لیبارٹریز, تھنک ٹینکس کی ناکافی تعداد سائنس اور ٹیکنالوجی میں نمایاں کامیابیوں سے متعلق ہے. یہ پیچز ہیں یہ ترقی کے, کہ کہیں پہ اچھی تبدیلی آ رہی ہے, کہیں پہ جمود ہے, کہیں پہ گراوٹ ہے ملک کے اندر. یونیورسٹیاں اللہ کے فضل سے زیادہ بن گئی ہیں اور اس سے بھی مزید بننی چاہیے, لیکن اس طریقے سے نہیں کہ ایک پبلک یونیورسٹی اپنا چارٹر پراپرٹی ڈیلر کو بیچ رہی ہے, سیاستدانوں کو بیچ رہی ہے, بزنس مین کو بیچ رہی ہے. اور اگر ایک چارٹر کسی کو مل جائے تو وہ بیٹھے بیٹھے ارب پتی بن جاتا ہے. اور اسی طریقے سے یونیورسٹیوں کے چارٹر پنجاب اسمبلی سے, سندھ اسمبلی سے اور آزاد کشمیر کی اسمبلی سے لیے گئے ہیں, بلوچستان کی اسمبلی سے لیے گئے ہیں. لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں, یونیورسٹیاں چل رہی ہیں اور وہ ایک دکانیں لگی ہوئی ہیں. یہ تعلیم اس طرح سے نہیں ہوتی. تعلیم کے لیے کوئی ایک ویژن ہوتی ہے, ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو صرف ڈگریاں دے رہے ہیں, اس میں تعلیم نہیں ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے. ڈیولپڈ کنٹریز اور ڈیولپنگ کنٹریز میں ایک میجر فرق ہے کہ ڈیولپڈ کنٹریز میں ریسرچ پالیسی اور پریکٹس کے جوڑ کو انٹیکٹ رکھا جاتا ہے, ویئرز ڈیولپنگ کنٹریز میں دو چیزیں تو مل جائیں گی کہ ریسرچ بھی ہوگی اور پالیسی بھی ہوگی, یا پریکٹس ہوگی اور پالیسی ہوگی, لیکن کبھی تینوں ایک ساتھ نہیں رہیں گی. میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں. کتنے سارے پروگرامز ہیں ہمارے ایجوکیشن کے, کتنی اچھی نان پروفٹس اچھا کام کر رہی ہیں, لیکن کبھی ایسے نہیں ہوگا کہ کوئی پالیسی میکر ان کے کام کو دیکھے اور اس کو اسکیل کرے. یعنی کہ ایک پریکٹس ہے, ہو سکتا ہے وہ ایک ریسرچ بیسڈ ماڈل پہ کام کر رہی ہیں, لیکن ان کو اسکیل نہیں ملے گا. سملرلی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کوئی پریکٹس کا آئیڈیا ہے جو صحیح پالیسی میکر کے سامنے پہنچ گیا, چاہے اس کے پیچھے ریسرچ ہے یا نہیں ہے, پالیسی میکر کو خیال ہے یہ بڑا اچھا لگے گا, کوئی اس میں اندازہ نہیں کہ جی اس کا ہماری ملک کے کانٹیکسٹ کے ساتھ کیا ملاپ بنتا ہے کہ نہیں بنتا, لیکن وہ اس کو فل اسکیل اپ کر دیں گے ہر جگہ. جی اب یہ ہماری پالیسی. میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں. آئی بلیو یہ UN کی کتابیں تھیں جو چھپی ہوئی تھی دا رورل پنجاب کے لیے, بچوں کی کتابیں تھیں, اور رورل پنجاب میں انہوں نے وہ کتابیں کا کانٹینٹ رکھا ہوا تھا, کریکولم, جو رورل افریقہ میں تھا. ہاں شاید رورل پنجاب اور رورل افریقہ میں بچوں کی لرننگ آؤٹ کمس سملر ہیں, لٹریسی ریٹ سملر ہے, پر رورل افریقہ میں جرافس اور زیبراز پھرتے ہیں. رورل پنجاب میں کوئی جراف کوئی زیبرا نہیں ہوتا, یہاں پہ گائے بھینسیں ہوتی ہیں, تو وہ ایک چھوٹا بچہ جو ہے وہ اس کو ریلیٹ ہی نہیں کر پائے گا. تو یہ ایک ایگزامپل ہے کہ جب ایک پالیسی میکر کے سامنے ایک آئیڈیا آیا, اس نے کوئی ریسرچ نہیں کی کانٹیکسٹ میں, اور اس نے فوراً اس کو امپلیمنٹ کر دیا. تو یہ ایک بڑا پرابلم ہے کہ ہم ریسرچ پالیسی اور پریکٹس کے جوڑ کو اکٹھا نہیں رکھتے, اور یہ ایک میجر ڈفرینس ہے بٹوین اے ڈیولپنگ کنٹری اینڈ اے ڈیولپڈ کنٹری ان دیئر اپروچ ٹورڈز ایجوکیشن. اس وقت جو اعلیٰ تعلیم کا جو سلسلہ ہے, اس میں جو ہمارا سب سے اہم پروگرام تھا وہ یہ تھا کہ ذہین ترین بچوں کو دنیا کی چوٹی کی یونیورسٹیز میں بھجوایا جائے تاکہ بہترین اساتذہ ہم یونیورسٹیز میں قائم کر سکیں. تو اس وقت جو ہے یہ پروگرام کافی حد تک پچھلی حکومت نے فنڈنگ کم کر دی تھی, تو یہ خاصا کولیپس ہو گیا تھا. اب دوبارہ آہستہ آہستہ ریوائیو ہو رہا ہے. تو ہمیں کم از کم 2000 اسٹوڈنٹس کو ہر سال PhD کے لیے باہر بھجوانا چاہیے. اور پھر جو ٹینیئر ٹریک سسٹم جس میں سیلریز میں اب خاصی اس زمانے کے مقابلے میں خاصی کمی آ گئی ہے ریلیٹیولی, تو اس کو واپس بحال کرنا چاہیے. اور پھر ریسرچ گرانٹس تاکہ یہ آ کے ریسرچ کر سکیں. تو سب سے پہلے تو اساتذہ. دوسرے ہمیں چاہیے کہ جو اوپن ایکسیس انسٹرومنٹیشن ہم نے شروع کیا تھا وہ کافی کم ہو گیا ہے اب, جس کے تحت آپ جو بھی ریسرچرز تھے وہ اپنے سیمپلز کسی بھی اپنی ملک کی لیبارٹری میں اس کی انالیسس کرا سکتے تھے, وہ کمزور پڑ گیا ہے. تیسرا جو ہے جو انوویشن پارکس, ٹیکنالوجی پارکس, بزنس انکیوبیٹرز, جو اسٹوڈنٹس ہماری یونیورسٹی سے نکلیں وہ صرف نوکریاں ڈھونڈتے نہ پھریں, بلکہ ان میں اتنی قابلیت ہو کہ اپنی کمپنیاں بنا سکیں اور نوکریاں دے سکیں. اس کے لیے وینچر کیپٹل, ایکسیس ٹو ٹیکنالوجی پارکس, بزنس انکیوبیٹرز وغیرہ تو یونیورسٹیز کے اندر ہونے چاہیے, تاکہ اسٹوڈنٹس کو معلوم ہو کہ ہم زندگی میں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے کس طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں, اور کس طریقے سے ہم انوویشن کی بنیاد پر ہم آگے ترقی کر سکتے ہیں. تحقیق کی طرف ٹرینڈ بڑھانے کے لیے ہم کو ریسرچ پروگرامز, ریسرچ کے لیے فنڈنگ, پرابلمس کی آئیڈینٹیفیکیشن, یہ سب چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. اور جہاں ہو رہا ہے کہیں میرا خیال ہے وہ از خود ہونا شروع ہو گیا کہ کئی سبجیکٹس پاپولر ہو جاتے ہیں, وہاں پر لوگوں نے اس ایریاز میں کام کرنا شروع کر دیا ہے. مگر ہم کو ایک کانشیس ایفرٹ بھی کرنا چاہیے کہ اگر ہم پیسے ڈال رہے ہیں
تو ہم نے ہسٹری میں کتنے پیسے ڈالنے ہیں, پولیٹیکل سائنس میں کتنے ڈالنے ہیں, فزکس میں کتنے ڈالنے ہیں. ہر سبجیکٹ کی ڈیمانڈ اپنی ہوگی, اس کی لوازمات بھی فرق ہوں گے. مگر اگین وی شوڈ سینڈ مور پیپل ٹو بی ٹرینڈ ابراڈ. ہم کو یہاں پر جو ہمارے لوکل ریسرچ پروگرامز ہیں, پی ایچ ڈی پروگرامز ہیں, ایم فل پروگرامز ہیں, ان کو میں تو پبلک سیکٹر چونکہ یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا ہوں اور ساری زندگی پبلک سیکٹر میں کام کیا, تو میں اسی حوالے سے بات کر سکتا ہوں کہ ایک کنسسٹنٹلی یہ کام کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم 10 سال کے بعد یہ نہ کہیں کہ کیا 2016 میں تو بڑا اچھا چل رہے تھے ہم, اب پتہ نہیں کیا ہوگا. وہ چیزیں چلنی تبھی بند ہوتی ہیں جب آپ کی فنڈنگ بند ہو جاتی ہے, یا کوئی اور مسئلے مسائل آپ بیچ میں گھسا دیتے ہیں, یا کوئی کرپشن زیادہ ہو جاتی ہے, یا یہ کچھ ہو جاتا ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی ضرورت ہے, کیونکہ اگین وہ نالج بیسڈ اکانومیز کیا ہیں کہ جو ریسرچ کے ذریعے اپنا معیار جو ہے زندگی کا اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہائر ایجوکیشن کو بہتر کرنے کا سب سے امپورٹنٹ طریقہ یہ ہے کہ جو اس کے اندر فیڈ ان ہو رہے ہیں لوگ, آپ ان کی ایجوکیشن پہ فوکس کریں. ابھی آپ کا جو بچہ پرائمری پاس کر جائے گا, سیکنڈری پاس کر جائے گا, لیکن اس نے ایجوکیشن تو ہوگی لیکن لرننگ کوئی نہیں ہوئی. ایجوکیشن تو ہوگی کہ جی سرٹیفکیشن ہوگی, میٹرک کر لیا, لیکن نالج کوئی نہیں آئی. تو کیا وہ ہائر ایجوکیشن میں جا کے وہ کیا کرے گا؟ آپ کا اس وقت جو گریجویٹ ہے, آپ چھوڑیں گورنمنٹ یونیورسٹیز چھوڑیں, آپ کی کتنی لیڈنگ پرائیویٹ یونیورسٹیز جس کے بچے اتنی فیسیں ماں باپ بھرتے ہیں, وہ بچے سوائے اس کے کہ ان میں کانفیڈنس ہوتا ہے کہ ہم جیسا کوئی ہے نہیں, یا وہ انگریزی بول سکتے ہیں. ایک لینگویج پر ایکسپرٹیز ہونا کہ جی میں ایک لینگویج میں فرینچ بڑی اچھی طرح بول سکتی ہوں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو میں بول رہی ہوں وہ مجھے بہت عقل کی بات ہے یا بہت ڈیپتھ کی بات ہے. تو ہمارے بہت اچھے پرائیویٹ اسکولز جو ہیں وہ بھی صرف انگریزی پڑھانے پہ فوکس کرتے ہیں, وہ نالج پہ فوکس نہیں کرتے ہیں. بڑی سیڈ بات ہے, بیکاز ہم ایک ایسے دنیا کے ایسے خطے سے ہیں جو ہم ایک سویلائزیشنل ہسٹری ہے ہمارے پاس پرشین سویلائزیشن کی ہسٹری ہے, ہمارے پاس انڈس سویلائزیشن کی ہسٹری ہے. بہت اینڈ ویری کلوز ٹو اس از چائنا, یو نو وی ہیو کنفیوشنزم ود اس. لیکن ہمارا ایک obsession ہے ود دا ویسٹ, ود انگلش, کہ جو شخص انگلش بول سکتا ہے وہ ایک بہتر انسان ہے. تو جب آپ اس سے ریز کریں گے بچوں کو اور پھر آگے وہ ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس میں جائیں گے تو وہ نیچرلی کچھ نہیں پرفارم کر پائیں گے. اور نیچرلی جیسے میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ سول سروس کا جو ایگزام ہوتا ہے اس میں جو شخص انگریزی بہتر بول سکتا ہے وہ بہتر پرفارم کرتا ہے. تو کیا ایسے نہیں پاسبل کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اصل میں بہت عقل مند ہوں گے لیکن شاید وہ ایک لینگویج اچھی طرح نہیں بول سکتے, اس لینگویج میں اپنے آپ کو صحیح طرح ایکسپریس نہیں کر سکتے, لیکن ہم اس کو لیبل کر دیتے ہیں کہ یہ اتنا عقل مند نہیں ہے کیونکہ یہ ایک پرٹیکولر لینگویج میں اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکتا. تو ہمارے ہائر ایجوکیشن میں اور ہمارے ایسے انسٹیٹیوشنز میں جو پروفیشنل ڈیولپمنٹ سرٹیفکیشن دیتے ہیں, دس obsession with the language, English language is misplaced. اور جب تک آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے یہ ان یوزول ہے, لیکن میں نے عرض یہ کی کہ بنیادی جو مسئلہ ہے وہ ہمارا اسیسمنٹ کا طریقہ کار ہے جس سے وہ نکل کے آ رہے ہیں. انہوں نے میٹرک کیا, انہوں نے انٹر کیا, انہوں نے گریجویشن کیا اور موسٹلی ماسٹرز کرتے ہیں, اور یہ سارے جو سسٹم سے گزر کے آتے ہیں وہ وہی ایجوکیشن سسٹم ہے جو پڑھ کے تو وہ آتے ہیں اور وہ ظاہر ہے بہتر اسٹوڈنٹس ہیں جو پیئر بھی ہو رہے ہیں. لیکن جو میرا خیال ہے اس میں اسیسمنٹ کا جو انہوں نے میمورائزیشن والا جو فیکٹر ہے اس پہ فوکس کیا ہوگا. اب ظاہر پیپرز جس طرح سے آئے ہیں اور ان کی جو ویلیویشن ہوئی ہے وہ ہو سکتا ہے اس کو ڈیفرنٹ وے میں کیا ہو, اور جو انہوں نے تیاری کی تھی اور جو اس کی پریپریشن تھی وہ اور طرح سے ہو. اور میرا اپنا یہ خیال یہ ہے کہ بنیادی طور پہ مسئلہ ہمارا کریکولم کے ساتھ جو اسیسمنٹ کا طریقہ کار ہے وہ ہے, اس کو اگر بہتر کر لیا جائے تو یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے. اتنا ٹیلنٹ اتنے ہمارے نوجوانوں کے اندر موجود ہے کہ وہ جس طرح سے جتنا بھی ہم اس کو ریفائن کرتے ہیں, جتنا بہتر کرتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے انشاءاللہ. سول سروسز کی بہت بڑا انڈیکیٹر ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو معیار ہے تدریس کا اور گیم کرنے کا وہ گر چکے گا. بہرحال جو ایک سی ایس پی آفیسر بنتا تھا, سی ایس ایس آفیسر کمپٹیشن کے ایگزام میں, وہ ایک بہت زیادہ مطالعے, اس کی ایک جو ورتھ اور اس کی جو کیپیسٹی تھی ایجوکیشن کے حوالے سے, حالانکہ وہ ہائر ایجوکیشن میں نہیں جاتے تھے
लेकिन जो भी कोर्स बना हुआ था उसमें उनका विजन ब्रॉड होता था, उनकी सलाहियतें निखर के सामने आती थी, और जिस ऑर्गेनाइज तरीके से वो स्टडी करते थे उसके रिजल्ट जो थे वो सामने आते थे कि आपको एक ब्यूरोक्रेसी जिस तरह की रिक्वायर्ड थी वो मिलती थी। लेकिन अगर ये जो रिजल्ट आए हैं कि 3.2 जो रिजल्ट आया है, ये तो बहुत ही तशवीशनाक बात है। मेरा ख्याल है वो अगर उन्होंने इम्तिहान ऐसा बना दिया, मैं गेस कर रहा हूँ, मुझे इसके बारे में कोई इस तरह की डिटेल नहीं पता है, कि जो आपके कॉन्सेप्ट्स पर और इन चीज़ों पर डिपेंड करती है, तो हमारा स्टूडेंट बेशतर केसेस में ही इज़ नॉट प्रिपेयर्ड टू आंसर सच क्वेश्चंस। वो वही क्वेश्चंस के जवाब देता है जो उसको रटे रटाए होते हैं। दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ परफेक्ट SAT स्कोर, परफेक्ट O लेवल A लेवल स्कोर को रूटीनली रिजेक्ट कर देती हैं। क्यों? क्योंकि एक मेमोरी टेस्ट में फर्स्ट आना आसान है, बट एक कैरेक्टर डेवलप करना, एक आर्ग्यूमेंट को मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखना, अपने ही दिमाग में 2 डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होल्ड करना और कहना कि हाँ मेरे हिसाब से ये गलत है, लेकिन ये एक पर्सपेक्टिव, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो एग्जिस्ट करता है। अमेरिका में इस वक्त आधा मुल्क बिल्कुल इस तरफ है और आधा मुल्क उस तरफ है, लेकिन ये उनके एजुकेशन सिस्टम की एक सक्सेस है कि वो सब लोग जितने भी वो अफसरदा हैं उनको पता है कि ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ थिंकिंग है। हम इससे एग्री नहीं करते, लेकिन हम इसके साथ रिस्पेक्टफुली को एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये चीज़ आपको पाकिस्तान में नहीं मिलेगी। इस वक्त आला तालीम को मयारी बनाने के लिए निहायत संजीदगी से सोचने की जरूरत है। उन्होंने तजवीज़ किया कि यूनिवर्सिटियों को चाइना पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के पस मंजर में भी तवील मुद्दत मनसूबा बंदी करनी चाहिए। पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों में तहकीक के मयार को बेहतर बनाने की जरूरत है ताकि पाकिस्तानी सनत के शोबे को दरपेश मसाइल को हल किया जा सके और मालूमाती मुआशरे को इल्मी मुआशरे में बदला जा सके। उन्होंने यूनिवर्सिटियों में इख्तरात और कारोबारी माहौल को फरोग देने की जरूरत का कहा। आला तालीम तब्दीली के दौर से गुजर रही है। इस वक्त GDP का 4 से 5% तालीम में मुख्तस करने की जरूरत है। हुकूमत को सबसे पहले तो एक टेक्नोक्रेट कैबिनेट बनानी चाहिए कि जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं वो सियासी बुनियाद पे ना आएँ, बल्कि जो बेहतरीन लोग हैं मुल्क के अंदर मुख्तलिफ शोबों में, उनकी एक कैबिनेट बनाएं। जो एग्रीकल्चर के अंदर जो पाकिस्तान के सबसे माहिर है वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो, उसके पीछे थिंक टैंक हो जो कि बेहतरीन हमारे जो दिमाग हैं एग्रीकल्चर के, इसी तरह साइंस के अंदर, इसी तरह इकोनॉमिक्स के अंदर, तो एक कैबिनेट ऐसी हो जो कि वाकई काबिल लोगों पर मुश्तमिल हो, और वो जो है उनको अंदाज़ा हो कि आज तालीम की तरफ अगर हम तालीम को इस्तेमाल करना है एक इंजन के तौर पे अपने तरक्की के लिए, तो किस तरह किया जाए। तो आप इस वक्त देखें दुनिया के अंदर जो कुदरती वसाइल हैं उनकी अहमियत कम से कमतर होती गई है मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स में, और जो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो डिमांड है वो हाई टेक्नोलॉजी गुड्स की है, जो मैन्युफैक्चरिंग है। हाई टेक्नोलॉजी एंड मीडियम टेक्नोलॉजी गुड्स की सबसे ज़्यादा डिमांड है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो उसका 60% जो सनत है वो सिर्फ टेक्सटाइल्स पे है, वो भी लो वैल्यू टेक्सटाइल्स, और दुनिया की 6% मार्केट है सिर्फ टेक्सटाइल्स की, उस पर हम फोकस कर रहे हैं। जो बड़ी मार्केट्स हैं दुनिया की, इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर, बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह, उनमें हम कहीं भी नहीं हैं। तो हमें अपना सिमत बदलनी पड़ेगी अगर हमें आगे बढ़ना है। तो देखिए जी, हमारा एक चेयरमैन है द कमीशन फॉर हायर एजुकेशन, चेयरमैन है, और हमारी फेडरल गवर्नमेंट के भी चेयरमैन हैं, वो भी हैं ऑन हायर एजुकेशन के ऊपर। हाँ, कमीशन ऑन हायर एजुकेशन वो म्यार देखते हैं, वो NOCs नहीं देते। पहले जाके यूनिवर्सिटीज़ खुलने से पहले चेक करते हैं कि सब कुछ दुरुस्त है, इनकी फैकल्टी कैसे चलेगी, इनका यूनिवर्सिटी कैसे चलेगी। अगर वो म्यार होता है तो वो हम देते हैं इजाज़त, और उसके इजाज़त के बाद अगर म्यार वो नीचे कर आए और इजाज़त के वक्त तो सब कुछ, और बाद में फिर भी चेक्स होते रहते हैं। अब हम हर साल हम हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज की असेसमेंट करेंगे, और असेसमेंट के बाद देखेंगे जिसका नहीं है म्यार वो जो होना चाहिए, तो उसका म्यार को ऊपर लाने की पूरी कोशिश की जाएगी। मेरा ख्याल है जी, कंसिस्टेंट पॉलिसी, कंसिस्टेंट फंडिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ये चीज़ें जो है ये ज़रूरी है कि हम ये करते रहें, तो 10-15 साल में हमारा मयार जो है तालीम का वो एक
हम ये शायद कह सकें कि ये एक अच्छे लेवल पर पहुंच गया, एक इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच गया। अभी भी कहीं कहीं आपको आइलैंड्स नज़र आते हैं जहाँ पर चीज़ें हो रही हैं इस तरह से जैसे कि होनी चाहिए, मगर वो बहुत छोटे छोटे और कम आइलैंड्स हैं। तो इसको फैलाने की ज़रूरत है, जिसके लिए आपकी पॉलिसीज़ जो हैं दे हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड लॉन्ग टर्म। अगर आपको तालीमी निज़ाम को मौसर बनाना है तो सबसे पहले तो आपको ऐसी हुकूमत आपको चाहिए जो कि समझती हो इल्म की अहमियत आज की तेज़ी से तब्दील होने वाली दुनिया में। क्या वजह है कि सिंगापुर ने इतनी तरक्की करी? ली क्वान यू जो प्राइम मिनिस्टर थे सिंगापुर के, उन्होंने पूरे निज़ाम तब्दील किया, जिसकी वजह से आज उस छोटे से मुल्क की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो पाकिस्तान से 20 गुना ज़्यादा हैं, जबकि कोई कुदरती वसाइल नहीं। यही मामला मलेशिया, महातिर मोहम्मद वहाँ पर, यही मामला चाइना, डेंग वहाँ पर, यही मामला कोरिया, जनरल पाक वहाँ पर। तो विजनरी लीडर होने चाहिए जो कि आगे इसको लेके चल सके। दूसरे, हमारे यहाँ जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है उसको तब्दील करना पड़ेगा। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है, जो डेमोक्रेसी हमने अपनाई है, उसमें बड़े मसाइल हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने अपने हाथ से लिखा था और मेरे पास उसकी कॉपी मौजूद है अपनी डायरी में कि पाकिस्तान में बरतानवी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी जो है ये हमारे लिए सूटेबल नहीं है। हमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी चाहिए, जिसमें आप प्रेसिडेंट को आप डेमोक्रेट के तरीके से चुने, जैसे अमेरिका में या फ्रांस में चुनते हैं, और फिर प्रेसिडेंट मिनिस्टर्स को अपने तौर पे आप अपॉइंट करें। इस वक्त ये होता है कि जो अक्सर मिनिस्टर्स बनते हैं या पार्लियामेंट में आते हैं वो 5, 10, 15 करोड़ रुपए खर्च करके आते हैं और फिर 50 करोड़ या अरब कमाने की फ़िक्र करते हैं। तो सारा का सारा निज़ाम जो है वो करप्ट हो गया है इस वजह से। मुशर्रफ साहब के ज़माने में ये शर्त लगाई गई थी कि कम से कम बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए जो पार्लियामेंटेरियंस हों, लेकिन पिछली हुकूमत ने उसको ख़त्म कर दिया और उससे पहले 200 पार्लियामेंटेरियंस ऐसे आ गए जिनकी डिग्रीज़ जो थी फौज थी, नकली डिग्रीज़ थी। और आपके बलूचिस्तान के जो चीफ मिनिस्टर ने फरमाया कि डिग्री तो डिग्री होती है, नकली हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस तरह के तो लोग आपके मुल्क के अंदर आ गए। तो जब तक कि आप ईरान की तरफ देखिए क्या किया है उन्होंने। ईरान में उन्होंने ये एक कानून पास कर रखा है कि उनकी पार्लियामेंट जो मजलिस है उसमें हर पार्लियामेंटेरियन को कम से कम मास्टर्स की डिग्री होना लाजमी है। तो उनके जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं वो मास्टर्स या PhD होल्डर्स हैं। इसी तरीके से आप कोरिया को देखें और चाइना को देखें कि उनके हाईली क्वालिफाइड कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। ऑस्ट्रिया ने और जैसे मैंने बताया कोरिया ने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का दर्जा दे चुके हैं वो अपने मिनिस्टर्स ऑफ एजुकेशन या साइंस और टेक्नोलॉजी को। तो गवर्नेंस सिस्टम आपको नेशनल लेवल पे बेहतर करना पड़ेगा, जब जाके विजन ऐसे लोग आएंगे जो समझेंगे कि किस तरीके से इस मुल्क को आगे लेके जाया जाए। आपके यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, आपके यहाँ फ्यूडोक्रेसी है। ये मेरा एक अपना इजाद किया हुआ लफ्ज़ है, फ्यूडल स्ट्रैंगल होल्ड ओवर डेमोक्रेसी, फ्यूडोक्रेसी। तो फ्यूडल जब तक ये जागीरदाना निज़ाम रहेगा जब तक कुछ लोग हैं पार्लियामेंट में अच्छे लेकिन बहुत कम हैं, ज़्यादातर जो हैं वो फ्यूडल सिस्टम का नतीजा हैं और वो उसी करप्ट तरीके से आगे ऊपर आते हैं और फिर वो आके फिर वो जो कुछ होता है कौम के साथ वो आपके सामने है।